الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی میری اس گفتگو کا موضوع بہت ہی حساس موضوع ہے۔ اسلام میں جہاد کے معنی کیا ہیں، جہاد کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے قیود کیا ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی ٹریجڈی جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ میں اس حیثیت سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے ہندوازم کو بھی پڑھا ہے، میں نے کرسچینٹی کا بھی مطالعہ کیا ہے، میں نے کمیونزم کو بھی پڑھا ہے، اور سب کچھ پڑھنے کے بعد ان میں سے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اچھائیاں بھی ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مگر اسلام کو جتنے دوسرے سسٹمز ہیں اور آرڈرز ہیں اس پر جو فوقیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں کہا ہے کہ تبیان لکل شیء، کسی بھی مذہب اور کسی بھی سسٹم میں ہم کو یہ بات نہیں ملتی کہ وہ ہماری انفرادی، اجتماعی، سیاسی، تجارتی غرض کے ہر رخ پر ہماری گائیڈنس کرتا ہوں۔ صرف اسلام ایک وہ دین ہے کہ جو ماں کی گود سے لے کر قبر کے کنارے تک ہر منزل پر ہمارے لیے رہنمائی کا ایک چراغ روشن کرتا ہے۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ جس ملت کے پاس اور جس قوم کے پاس یہ انمول ہیرا موجود ہے وہ خود ہی اس انمول ہیرے کو نہیں پہچانتی۔ میرے مسلمان بھائی مجھے معاف کریں گے، لیکن واقعی صورتحال یہ ہے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اسلام سے سب سے زیادہ دور کون لوگ ہیں تو میں ہندوؤں کا نام نہیں لوں گا، میں کرسچنس کا نام نہیں لوں گا، میں جیوز کا نام نہیں لوں گا، میں مسلمانوں کا نام لوں گا۔ جن کے پاس اسلام ہے وہی سب سے زیادہ اسلام سے دور ہیں، اور اس اسلام سے دوری کی وجہ سے اور اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو کچھ کام وہ انجام دے رہے ہیں دوسرے لوگ بے خطا ہیں، ان کے پاس کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں ہے، جو کچھ وہ مسلمانوں کو کرتا دیکھتے ہیں اسی کو وہ اسلام سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اسلام کی بدنامی مسلمانوں کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اب یہی موضوع آپ لے لیں جو آج مجھے دیا گیا جہاد کا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت وہ ہے جو جہاد کے معنی جانتی ہی نہیں ہے۔ میں تو ہندوؤں کو بھی اپنا بھائی سمجھتا ہوں، میں تو کرسچنس کو بھی اپنا بھائی سمجھتا ہوں، میں تو ہر مذہب و ملت کے ماننے والے کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جو لوگ مسلمان نہیں بھی ہیں وہ بھی اسی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور پیدا کیے ہوئے ہیں جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو جب ہم سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے تو ہم سب کو ایک ہونا نہیں ہے بلکہ ہم کو اس بات کا ریئلائزیشن کرنا ہے کہ ہم سب واقعی ایک ہیں۔ ایک ہونے کا کیا سوال ہے، ایک تو ہیں ہی ہم لوگ سب، اس لیے کہ جو ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہے، جب وہ ایسنس ایک ہے جس سے ہم بنائے گئے ہیں تو ہمیں فرق کہاں سے آ گیا؟ فرق تو انسان پیدا کرتا ہے، اللہ نے کبھی فرق پیدا نہیں کیا۔ تو اب اسلام کے اعلیٰ اور عرفہ و جگمگاتے ہوئے اصولوں کی بدنامی، اس کی ذمہ داری ناسمجھ مسلمانوں پر آتی ہے۔ اب جہاد کا مسئلہ آپ لے لیں، اسلام میں ظاہر ہے کہ میرے پاس محدود وقت ہے، میں بہت تفصیلات میں نہیں جا سکتا ہوں، بعد میں آپ سوالات کرنا چاہیں تو ون کے تھرو مجھ سے آپ سوالات کر سکتے ہیں، میں اس کے جواب آپ کو دوں گا۔ وقت محدود ہے، میں ہر پوائنٹ کو کور نہیں کر پاؤں گا، لیکن جو بات میں سب سے پہلے آپ سب حضرات کو، چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں، چاہے کرسچن بھائی ہوں، چاہے اللہ کے ماننے والے ہوں، چاہے اللہ کے نہ ماننے والے ہوں، چاہے شیو سینا کے لوگ ہوں، چاہے RSS کے لوگ ہوں، جو لوگ بھی ہوں، میں ان سب سے ایک مطالبہ کرنے کا اور ایک ڈیمانڈ کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ آپ کی آئیڈیالوجی آپ کے ساتھ ہے، مگر کوئی آئیڈیالوجی اور کوئی دھرم اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ ناانصافی کریں۔ تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں
اس کو آپ انصاف کی نظر سے دیکھیں. اگر آپ کا دل، آپ کا ضمیر، آپ کا کانشنس کہے کہ یہ بات صحیح ہے تو اسے آپ ایکسیپٹ کر لیں، اور اگر قبول نہیں کرتا ہے تو آپ اسے ریجیکٹ کر دیں. جہاد کا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں کچھ جہاد ایسے ہیں جو ہر مسلمان پر واجب ہیں، اور ہر سمے واجب ہیں، ہر وقت واجب ہیں، ہر آن واجب ہیں. اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھ پر بھی یہ جہاد واجب ہے. سامنے میرے جو لوگ بیٹھے ہیں ان پر بھی یہ جہاد واجب ہے. جو لوگ میری بات سن رہے ہیں ان پر بھی یہ جہاد واجب ہے. وہ جہاد کہ جو اسلام میں واجب ہے، آبلیگیٹری ہے، کمپلسری ہے، جس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، میں اس میں سے کچھ جہاد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک جہاد اگنورنس کے خلاف، الٹریسی کے خلاف، جہالت کے خلاف، اگیانتا کے خلاف. یہ جہاد ہر مسلمان پر واجب ہے. مسلمان یہ جہاد انجام نہیں دے رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری مسلمانوں پر آتی ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں جو جہاد واجب ہے اس میں سر فہرست وہ جہاد ہے کہ جو انسان کی عقل کو آگے بڑھائے، جو انسان کے انٹلیکٹ کو آگے بڑھائے، جو انسان کے وزڈم کو آگے بڑھائے. میرے غیر مسلم بھائیوں کو سن کر شاید یہ حیرت ہوگی کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سنسار کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ہماری اپاسنا نہ کر رہی ہو، جو ہماری عبادت نہ کر رہی ہو. قرآن مجید میں ہے کہ چڑیاں جو اوپر اڑ رہی ہیں یہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. چیل کوے جو ہمارے سروں پر اڑ رہے ہیں ان میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ ان کی نماز کیا ہے اور ان کی عبادت کیا ہے. للہ یسجد من فی السماوات والارض. اس سنسار میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے پہاڑ ہوں، چاہے سمندر ہوں، چاہے دریا ہوں، وہ سب اپنی اپنی زبان سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. مگر کسی مسلمان سے، عالم سے آپ پوچھ لیجئے کہ کیا چڑیوں کو کوئی اس کا ریوارڈ ملے گا؟ کیا چیلوں کو اس کا کوئی ریوارڈ ملے گا؟ کیا کووں کو اس کا کوئی ریوارڈ ملے گا؟ کیا سمندروں کو ان کی عبادتوں کی کوئی جزا ملے گی؟ بالکل نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے نہیں ملے گی کہ بائی نیچر دے آر ورشپنگ، ناٹ بائی ریزننگ، ناٹ بائی انٹلیکٹ. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو ضرور پڑھو، روزہ رکھ رہے ہو ضرور رکھو، حج کر رہے ہو وہ ضرور کرو، لیکن یہ سمجھ لو کہ اگر تم محض رسم کے طور پر نماز کو ادا کر رہے ہو، ایک ریچول کے طور پر نماز کو ادا کر رہے ہو، تو تمہاری نماز میں اور کوے کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. نہ اس کو کوئی جزا ملے گی، نہ تم کو کوئی جزا ملے گی. جزا تم کو اس وقت ملے گی جب عقل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، اور نماز پڑھنے کے بعد نماز جس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہے اس کو پورا کرنے کے بعد، روزہ رکھتے ہو، روزہ رکھنے کے بعد روزہ جس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو پورا کرنے کے بعد. یہ روزہ ہو یا نماز ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو، دے آر ناٹ ٹارگیٹس. یہ ٹارگیٹس نہیں ہیں، یہ تو مینز ہیں. یہ مینز ہیں. اور ٹارگیٹ کیا ہے؟ ٹارگیٹ وہی ہے کہ انسان کی عقل مکمل ہو، انسان ایک پرپسفل لائف اور بامقصد زندگی گزارنے کے لیے آمادہ و تیار ہو جائے. تو پہلا جہاد وہ ہے اسلام میں جو ہر مسلمان پر واجب ہے، وہ یہ ہے کہ ہر لمحے فکر کے ذریعے، اچھی کتابوں کی اسٹڈی کے ذریعے خود اپنی جہالت کے خلاف جہاد کرتا رہے، اپنے علم کو بڑھاتا رہے، اپنی عقل کو بڑھاتا رہے، اپنے فہم کو بڑھاتا رہے، اپنی انسائٹ کو بڑھاتا رہے، اور دوسروں کی عقل بڑھاتا رہے، دوسروں کی نالج بڑھاتا رہے. اگیانتا سے بڑا اسلام میں کوئی کرائم نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. اس لیے کہ اگیانتا کی وجہ سے اللہ جس نے انسان کو انسان بنایا ہے، اگیانتا کے ذریعے اس انسان کو گھٹا کر جانور کی سطح کے اوپر لے آتا ہے. اس لیے اسلام میں جو جہاد واجب ہے اور سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ جہاد ہے کہ جو اگنورنس کے خلاف ہو، جو الٹریسی کے خلاف ہو، اور جو اگیانتا کے خلاف ہو. یہ جہاد اسلام میں واجب ہے اور آبلیگیٹری ہے. دوسرا جہاد جو اسلام میں واجب ہے وہ جہاد ہے پاورٹی کے خلاف، غربت کے خلاف. اسلام کہتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا. بہت قریب تھی یہ بات کہ اللہ پاورٹی کو اور غربت کو اور مفلسی کو کفر قرار دے دیتا، یعنی جو آدمی غریب ہو اسے کافر بنا دیا جاتا، اسے غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا جاتا. تو دوسرا جہاد ہمارا غربت کے خلاف،
پاورٹی کے خلاف۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں اپنے غیر مسلم نان مسلم بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور مسلمانوں کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ آنکھیں کھولیں وہ اپنی۔ ہم ساری، مجھے بہت افسوس ہے، میں علماء کے خلاف نہیں ہوں، یہ میرے بارے میں لوگ غلط طور پر مشہور کر رہے ہیں۔ جو اسکالرز ہیں میں ان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں ملاؤں کے خلاف ہوں۔ ملا چاہے شیعہ ہوں، ملا چاہے سنی ہوں، ملا چاہے دیوبندی ہوں، ملا چاہے بریلوی ہوں، میری ملاؤں سے نہیں پٹتی۔ عالم چاہے بریلوی ہو، عالم چاہے دیوبندی ہو، عالم چاہے ہندو ہو، عالم چاہے کرسچن ہو، اسکالر ہو، وہ ہمارا ساتھی ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا غربت کے بارے میں، پاورٹی کے بارے میں۔ آپ مسلمان ملا سے پوچھئے اسلام کیا ہے، مجھے بہت افسوس ہے، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے، یہ بھی ہمارے بھائیوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شے سب سے بڑا گناہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ شے سب سے بڑا گناہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں یہ شے سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ کیجیے گا، ارے بھائی لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم کو خود رسول سے پوچھنا چاہیے، خود پرافٹ سے پوچھنا چاہیے۔ آپ اسلام لے کر آئے ہیں، آپ بتائیے کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو مسلمان بھی سن لیں، اور ہمارے ہندو بھائی بھی سن لیں، اور ہمارے شیو سینا کے جو ممبر ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی سن لیں، اور جو RSS کے ممبر ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی مجھ سے سن لیں۔ ہم اسلام کو بتا رہے ہیں، مسلمانوں کو نہیں بتا رہے ہیں۔ تو اسلام کے پرافٹ نے یہ فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں، دو پاپ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کے اوپر دوسرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ دو گناہ ایسے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ ان دو گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے نیچے نیچے دو گناہ ہیں، اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ شرک کے معنی کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر قرار دیں، کسی کو شریک قرار دیں کہ یہ بھی خدا ہے اور یہ بھی خدا ہے۔ اسلام اس کو بہرحال اس کو مانے یا نہ مانے، اسلام کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور توحید خالص یہی ہندو مت کا بھی پیغام ہے، اور یہی بائبل کا بھی پیغام ہے۔ بائبل کو بھی میں نے پڑھا ہے، گیتا کو بھی میں نے پڑھا ہے، ویدان کے پورشنز بھی نظروں کے سامنے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر گیتا جو میں نے جس کا ادھین کیا ہے، کہ اس میں تو توحید خالص، ونس آف اللہ کے علاوہ دوسری کوئی شے ہے ہی نہیں۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں، اس کو ہر دھرم نے کہا ہے، ہر مذہب نے کہا ہے۔ مگر اسی کے برابر جو دوسرا گناہ ہے جس کے لیے رسول فرماتے ہیں کہ وہ معاف نہیں کیا جائے گا، وہ کیا ہے؟ وَالضَّرَرُ بِعِبَادِ اللَّهِ۔ وَالضَّرَرُ بِعِبَادِ اللَّهِ کے معنی کیا ہیں؟ کہ اگر تمہارے دل میں یہ تصور ہے، تمہارے ذہن میں یہ کلپنا ہے کہ تم کسی کو نقصان پہنچا دو، کسی کو نقصان پہنچا دو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے اللہ کو ماننے والا ہو، چاہے اللہ کو نہ ماننے والا ہو، اگر اتیاچار اور ظلم کی ٹینڈنسی تم میں ڈیولپ کر رہی ہے تو تمہاری داڑھی ناف تک ہو، تمہارے ماتھے پر سجدے کا نشان ہو، تمہارے ہاتھ میں تسبیح ہو، تمہاری بغل میں قرآن ہو، مگر یہ قرآن، یہ تسبیح، یہ سجدہ تم کو جہنم میں جانے سے بچا نہیں پائے گا۔ اس لیے کہ تم میں وہ بنیادی بات پائی جاتی ہے کہ جس کے مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا۔ اسلام اس لیے آیا تھا کہ اسلام کے ذریعے سے لوگوں کی پرابلم سالو ہوں، لوگوں کے مسائل حل ہوں، لوگوں کی سمسیائیں حل ہوں۔ اس لیے نہیں آیا تھا کہ دوسروں کی راہ میں پرابلم پیدا کی جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورۃ الحدید میں سارے مسلمان ملاؤں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ اس آیت کو پڑھ لیں، علماء کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ایک شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے تو ہمارے ہندو بھائی یہ سمجھ لیں اور کرسچن بھائی یہ سمجھ لیں کہ اسلام خالی یہ نہیں کہتا ہے کہ جو رسول اللہ کو نہ مانے، محمد عربی کو نہ مانے وہ غیر مسلم ہے۔ وہ یہ کہتا ہے جو حضرت عیسیٰ کو نہ مانے وہ بھی غیر مسلم ہے، جو حضرت موسیٰ کو نہ مانے وہ بھی غیر مسلم ہے۔ اور کوئی بعید نہیں ہے کہ شری رام چندر جی، مریادہ پرشوتم، اور شری کرشن جی جو ہندوستان میں آئے تھے، ان کے اپدیش کو جب دیکھیے تو مجھے تو ان کے جو اوریجنل اپدیش ہیں، ان کی جو اوریجنل تعلیمات ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد مجھے کوئی شبہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ان کو اس ملک میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی پرافٹس بھیجے،
ہم اوتار تو نہیں کہہ سکتے، لیکن میں اپنے ہندو بھائیوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہم نے اوتار بھیجے ہیں، جتنے بھی ہم نے رشی منی بھیجے ہیں، جتنے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، جتنی بھی ہم نے پستکیں اور کتابیں نازل کی ہیں، جتنی بھی شریعتیں ہم نے بھیجی ہیں، شریعتیں الگ الگ تھیں، پیغام لانے والے الگ الگ تھے، کتابیں الگ الگ تھیں، بٹ میسیج واز دا سیم، میسیج ایک ہی تھا، اپدیش ایک ہی تھا، پیغام ایک ہی تھا۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ مجھے معاف کیجیے گا، وہ پیغام یہ نہیں تھا کہ سب نمازیں پڑھنے لگیں، میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کی اہمیت جانتا ہوں، لیکن قرآن نہیں کہہ رہا ہے یہ، سب روزے رکھنے لگیں، سب حج کرنے لگیں، سب زکوٰۃ دینے لگیں۔ وہ پیغام کیا تھا؟ وہ میسیج کیا تھا؟ وہ اپدیش کیا تھا؟ وہ پیغام، اپدیش اور میسیج جو آج بھی قرآن مجید میں سورۃ الحدید 27ویں پارے موجود ہے، وہ یہ ہے کہ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ ساری دنیا سے، ساری انسانیت سے، سارے معنوتا سے اتچار کا خاتمہ ہو جائے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، کسی آنکھ میں آنسو نہ آنے پائے، کسی زبان سے فریاد نہ نکلنے پائے، کوئی دل ٹوٹنے نہ پائے۔ اسلام کہتا ہے کہ ساری شریعتوں کا جو اصلاح اللہ کی طرف سے آئی ہیں، سارے دھرم جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، سارے مذہب جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ان سب کی غرض کیول اور صرف ایک ماتر یہی تھی کہ دنیا میں کوئی کسی پر اتیاچار نہ کرنے پائے۔ تو اب اگر مسلمان اتیاچار کر رہا ہے، کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو وہ کسی ہندو پر اتیاچار نہیں کر رہا ہے، اسلام پر اتیاچار کر رہا ہے۔ اس لیے کہ بدقسمتی سے لوگ اس کو اسلام کا اپدیش سمجھیں گے، جو سمجھنے لگے ہیں وہ اس کو اسلام کی تعلیم سمجھیں گے۔ تو غربت کب پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ لیجیے کہ غربت کب پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے پہلے امام اور رسول اللہ کے جانشین سنی بھائی ان کو چوتھا مانتے ہیں، ہم ان کو پہلا مانتے ہیں، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا، اب پتہ نہیں یہ واقعہ ہوا تھا یا سمیلی کے طور پر آپ نے پیش فرمایا ہے، کہا کہ میں جب گزر رہا تھا ایک راستے سے تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی پیٹ پکڑے ہوئے اپنے پلنگ کے اوپر تڑپ رہا ہے، ہائے ہائے وائے وائے۔ میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا ضرورت سے زیادہ کھا گیا، انڈائجیشن ہو گیا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بد ہضمی ہو گئی۔ میں وہاں سے آگے بڑھا تو دوسرے آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ بھی اپنی کھٹیا پڑا ہوا پیٹ پکڑے ہوئے ہائے 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 کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا تو کیوں ہائے ہائے کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا دو وقت سے مجھے کھانا نہیں ملا۔ تو اس کا درد بھوک کی وجہ سے ہے اور اس کا درد بدہضمی کی وجہ سے ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس کو بدہضمی ہوئی ہے، جس نے ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لیا ہے، اگر یہ اس غریب کا لحاظ کر کے اپنا کھانا اس کو دے دیتا تو نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غربت پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب غریبوں کا حق کوئی دوسرا لے لیا کرتا ہے، اور یہ ظلم ہے۔ اسی لیے اسلام اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وقت کم ہے، تو جو جہاد اسلام میں واجب ہے اس میں سے کچھ میں نے آپ کو بتائے۔ ایک جہاد اگینسٹ illiteracy اینڈ ignorance، ایک سنگھرش اگیانتا کے ورودھ، دوسرا سنگھرش غربت، غریبی اور پاورٹی کا اگینسٹ۔ کون سا ہندو بھائی ہے کہ جو اس کی سینکٹیٹی سے انکار کر سکے؟ کون کرسچن جو اس کی سینکٹیٹی سے انکار کر سکے؟ ہاں، تو یہ دو جہاد اسلام میں واجب ہیں، آبلیگیٹری ہیں، کمپلسری ہیں۔ مسلمان اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، ایسا ہی ہے جیسے وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ حج نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا یہ گناہ ہے۔ اب میں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، وقت کے اندر میری تقریر کو ختم ہونا ہے۔ اب وہ جہاد جو اصل میں جہاد ہے ہی نہیں، جس کے لیے عربک ڈکشنری میں قتال کا لفظ ہے، قتال کا لفظ ہے۔ قتال کیا ہے؟ کہ میدان جنگ میں آنا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، دوسرے کی جان لینا، یہ قتال کہلاتا ہے۔ اسے لوگ جہاد کہنے لگے ہیں، لیکن یہ جہاد کی وہ قسم ہے کہ جس میں گویا کہ تلوار، تیر، نیزہ، بھالا، بندوق، رائفل، اس کے ذریعے سے جنگ ہو۔ وقت کم ہے، ہم اس قتال کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ میں قتال کے بجائے، میں نے بتا دیا میں جہادی کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ ہم اس جہاد کے ذمہ دار نہیں ہیں جو مسلمانوں نے کیا ہے، اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔
اگر اسلام کے جہادوں کے جہاد کے سدھانتوں کا پالن کیا گیا ہے تو اسلام اس کا ذمہ دار ہے، اور اگر ان سدھانتوں کا پالن نہیں کیا گیا تو اسلام اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف چند سدھانت، چند پرنسپل، چند اصول بتاتا ہوں۔ جہاد لڑائی کے معنوں میں، اس میں اصول کیا ہے؟ پہلا اصول یہ ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں آپ جنگ کو شروع نہیں کر سکتے۔ جب آپ پر کوئی حملہ کرے، کوئی اٹیک کرے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اب میرے پاس وقت کم ہے، ورنہ میں ابھی قرآن کی آیتیں سب پڑھتا جاؤں گا، اور جہاں بہت ضروری ہوگا قرآن کی آیتیں پڑھوں گا بھی میں آپ کے سامنے، کہ ہم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم جنگ کو شروع کریں۔ جب دوسری آدمی ہم پر اٹیک کرے تو ہم سیلف ڈیفنس میں اس کو جواب دے سکتے ہیں، یہ پہلی شرط ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں سے، چاہے ان کا جو بھی دھرم ہو، کہ اگر ساری دنیا میں یہی کوڈ آف کنڈکٹ طے کر لیا جائے کہ جنگ میں ہم پہل نہیں کریں گے تو جنگ ہوگی کیسے؟ اس لیے کہ آپ کہیں گے پہلے تم حملہ کرو، میں کہوں گا پہلے آپ حملہ کریں، نہ آپ پہلے حملہ کریں گے، نہ میں پہ حملہ کریں گے، نہ میں حملہ کروں گا پہلے، آپ اپنے گھر واپس ہو جائیں گے، میں اپنے گھر واپس ہو جاؤں گا۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول یہ ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اگر عین جنگ کی حالت میں بھی، جبکہ تمہاری تلوار اپنے دشمن کو قتل کرنے کے لیے اس کے سر تک پہنچ رہی ہے، وہ یہ کہے کہ I want to know اسلام، میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، پھر تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ اس کو پناہ دے دو، اس کو شیلٹر دے دو، اس کے گلے میں باہیں ڈال دو، اس کو لے کر اپنے پاس آؤ۔ اگر اس کی سمجھ میں اسلام آیا جاتا ہے تو بہت اچھا ہے، ٹرو اسلام، اور اگر اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آتا تو تم اسے قتل نہیں کر سکتے ہو۔ ثم ابلغوا مأمنا، یہ قرآن کہہ رہے، مفتی کا فتویٰ تھوڑی ہے جو بدل جائے، مفتی کے فتوے بدل سکتے ہیں، مجتہدوں کا اجتہاد بدل سکتا ہے، قرآن کی آیتیں تھوڑی بدل سکتی ہیں۔ تو ارشاد الہی ہوتا ہے کہ ثم ابلغوا مأمنا، اگر اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آتا ہے تو وہ چونکہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر آیا ہے تو اب اس کی جان اپنے ساتھیوں سے خطرے میں ہے، اس لیے ارشاد ہوتا ہے ثم ابلغوا مأمنا، اگر اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آتا ہے تو تم اس کو کسی ایسی جگہ پہنچا دو کہ جہاں اس کی لائف سیکیورڈ ہو جائے، جہاں اس کی جان جانے نہ پائے۔ اسلام کی نظر میں انسان کی جان کی اہمیت یہ ہے کہ اسلام اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ ایک غیر مسلم بن کر آئے، مسلمانوں کے ساتھ رہے، 4 مہینے رہے، 6 مہینے رہے، 8 مہینے رہے، سال بھر رہے، کھانا کھائے، پانی پیے، مکان میں رہے، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر اسلام سمجھ میں آ گیا تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر اسلام سمجھ میں نہیں آیا تو غیر مسلم آیا تھا، غیر مسلم واپس ہو جائے، چاہے اس کا دین سیکورڈ نہ ہو مگر اس کی جان سیکورڈ ہو جائے۔ یہ اسلام میں دوسرا حکم ہے۔ تیسرا حکم یہ ہے، کہاں ہے یہ مجھے آپ بتا دیں۔ ویسٹرن سویلائزیشن کے آج قصیدے پڑھے جاتے ہیں، مگر ویسٹرن سویلائزیشن جب میدان جنگ میں اترتی ہے تو دشمنوں کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ دشمن تو، سپاہی تو کم مارے جاتے ہیں، بے خطا سویلینز زیادہ مارے جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بربادی ہو جاتی ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں اس بات کا حکم ہے، قرآن مجید میں ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ عین عالم جنگ میں کہ جب تمہاری ان بلیور سے جنگ ہو رہی ہو اور تم اس ان بلیور پر قابو پا چکے ہو اور اب نوبت یہ ہو کہ موت اس کی نظروں کے سامنے ہو، اور اس وقت وہ لا الہ الا اللہ نہ کہے، محمد رسول اللہ نہ کہے، اپنے اسلام کو ڈکلیئر نہ کرے، خالی سلام کر لے تم کو ایسے انداز سے جیسے مسلمان سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم کہا، پیس بی اپان یو، آپ کے اوپر رحمت ہو، آپ کے اوپر امن ہو، آپ کے اوپر سکون ہو۔ اگر اس نے امن کا پیغام آپ کو دے دیا ہے تو اب آپ اسے قتل نہیں کر سکتے۔ اگر رائفل آپ نے اس کے سینے پر رکھ بھی دی ہے اور ٹریگر آپ دبانے والے بھی ہیں تو چونکہ وہ آپ کو امن کا اور پیس کا پیغام دے رہا ہے، لہذا اب اسلام اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اسلام میں جو جنگ ہے اس کے احکام، اس کا کوڈ ہے، کوڈ آف کنڈکٹ، جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے ایک حکم اور کیا ہے کہ جنگ کے میدان میں اگر کسی آدمی کے ہاتھ سے اسلحہ چھوٹا جاتا ہے، تلوار گری جاتی ہے، رائفل گری جاتی ہے تو آپ اسے قتل نہیں کر سکتے۔
اس لیے کہ آپ کو کسی انسان کی جان سے دشمنی نہیں، وہ نہتا ہو گیا، اب آپ کا اس کا کوئی مقابلہ نہیں رہا۔ حضرت علی ایک جنگ میں، جو اسلام کے سب سے بڑے ویریئر تھے، وہ جنگ کر رہے تھے، اور ایک دوسری طرف سے دوسرا بہت بڑا پہلوان تھا، اتنی ہمت تھی اس میں، اتنی کریج تھی کہ وہ علی کے مقابلے میں سامنے آ گیا لڑنے کے لیے، لیکن جب علی کی تلوار اس کے سر پر چمکی تو وہ ڈر گیا، جب ڈر گیا تو اس کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پر گر گئی۔ علی کی تلوار جھک چکی تھی اس کو قتل کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں اب تلوار نہیں ہے، آپ نے فوراً جھکتی ہوئی تلوار کو اوپر اٹھا لیا، اور جب اس نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ نے میری ہتیا کیوں نہ کر دی، مجھے قتل کیوں نہ کر دیا، مجھے ایسیسینیٹ کیوں نہ کر دیا، تو آپ نے کہا اسلام میں اس بات کا حکم نہیں ہے کہ ہم اپنے شترو کو، اپنے دشمن کو اس سمے مارے جب اس کے ہاتھ میں تلوار نہ ہو، اس لیے تو گھوڑے سے اتر، گھوڑے سے اترنے کے بعد تلوار اٹھا، پھر گھوڑے پر سوار ہو، پھر میرے مقابلے پر آ، پھر میرا تیرا مقابلہ ہو، سنگھرش ہو، اب پھر چاہے میں تیرے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں یا تو میرے ہاتھ سے قتل ہو جائے۔ اور کیا آپ نے، اب یہ واقعہ میں نے پیش کیا ہے تو بس سمے بھی سماپت ہو رہا ہے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، میں اسی کو آخر تک پہنچا دوں کہ وہ گھوڑے سے اترا، اترنے کے بعد اس نے حضرت علی سے یہ پرشن کیا، یہ سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ سے جنگ کے میدان میں بھی کبھی کوئی شے مانگی جائے تو آپ انکار نہیں کرتے؟ کہا کہ ہاں، انکار تو میں نہیں کرتا اگر میرے امکان میں ہوتا ہے۔ کہا تو اس جنگ میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگتا، آپ کی تلوار مانگ رہا ہوں۔ اب بتائیے کیا پوزیشن ہو جائے گی؟ یہ جو پوزیشن ابھی تک تھی کہ جو شترو ہے وہ نہتتا ہے اور علی کے ہاتھ میں تلوار ہے، پوزیشن کوائٹ ریورس ہو رہی ہے کہ علی نہتتے ہوئے جا رہے ہیں اور اس کے ہاتھ میں تلوار آئی جا رہی ہے۔ علی نے کہا کہ مانگے گا تو میں تلوار بھی دے دوں گا۔ پھر علی نے اپنے دونوں ہاتھوں پر اپنی تلوار رکھ کر اس کے سامنے پیش کر دی کہ لے، یہ تلوار لے لے۔ جب وہ آگے بڑھا تو لوگ سمجھے کہ تلوار لینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن آگے بڑھنے کے بعد اس نے علی کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ جنگ کے میدان میں بھی اسلام کی ہدایتوں پر عمل کرنے والا سوائے رسول کے سکسیسر اور جانشین کے دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے آپ اس بات کی آگیا دیں، مجھے آپ اس بات کی اجازت دیں کہ میں آپ کے ساتھ شریک ہو کر اب آپ کے دشمنوں سے جنگ کروں، آپ کی محبت میں، آپ کے پریم میں، آپ کی لو میں۔ دیکھیے کیسی نازک بات ہے۔ تو مولا علی نے کہا کہ نہیں، میری محبت کا سوال پیدا نہیں ہوتا، میری محبت کا سوال پیدا نہیں ہوتا، حق کی محبت کا سوال ہے۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ میں رائٹ ہوں، اگر تو سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، تو حق کی محبت میرے ساتھ شامل ہو کر باطل سے جنگ کر، اور اگر تو مجھے حق پر نہیں سمجھتا ہے تو میں تجھے اجازت نہیں دوں گا کہ میری محبت میں، پرسنل افیکشن میں تو آ کر میرے ساتھ جنگ کر۔ یہ چند احکام تھے قتال کے کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ تو چند تھے، تو بہت ہی ڈیٹیل اور تفصیل چاہیے، ان تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اسلام میں اول تو جہاد و قتال میں فرق ہے۔ بدقسمتی سے خود مسلمان قتال کو جہاد کا نام دے دیتے ہیں۔ جہاد ایک پازیٹیو چیز ہے، جہاد کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، جہاد کی ہم کو اجازت نہیں دی گئی ہے، جبکہ قتال کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ نٹ شیل میں ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جو میں بات آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام میں اگر جنگ کی اجازت بھی ہے تو اسلام صرف اسی جنگ کی اجازت دیتا ہے کہ جہاں مجبوراً جو حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر کسی انسان کی ہتیا بھی کی جائے، اگر کسی انسان کو قتل بھی کیا جائے، تو اس شرط کے ساتھ کہ انسان اگر قتل بھی ہو رہا ہے تو انسانیت قتل نہ ہونے پائے۔ مانو اگر قتل بھی ہو رہا ہے، اس کی ہتیا بھی ہو رہی ہے، تو مانوتا کی ہتیا نہ ہونے پائے۔ اگر مانوتا کی ہتیا ہو مگر مانو کی ہتیا ہو اور مانوتا کی ہتیا نہ ہو، اگر انسان کا قتل ہو اور انسانیت کی قتل نہ ہو، تو یہ اسلام کا جہاد ہے اور یہ اسلام کا قتال ہے۔ اور اگر انسانیت قتل ہونے لگے، ہیومن ویلیوز قتل ہونے لگیں، تو پھر اسلام ایسے جہاد کو نہ اپنا جہاد ماننے کے لیے تیار ہے، نہ ایسی جنگ کو اپنی جنگ ماننے کے لیے تیار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔